بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ یہ راز فقط تتلیاں سمجھتی ہیں، چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکون اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کے جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں: ہرس، حسد، تکبر۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔ اسے کہنا یہ دنیا ہے، یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ اس مرد سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں جس کو آتا ہے محبت کو پاک رکھنا۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ ہوگا شیر جنگل کا بادشاہ، لیکن بھیڑیا بھی سرکس میں ناچتا نہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیں، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ محبتوں کا ثبوت یہی تو ہے کہ کوئی آپ کو دعا میں یاد رکھ لے، ورنہ زبانی کلامی محبتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔
جب اللہ پر ایمان مضبوط ہے تو مستقبل کی فکر کیوں؟ یہ تو پتہ ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس ہر کام میں نیت کو پاکیزہ رکھیں اور مستقبل اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ عاجزی اختیار کرنے والے کبھی نہیں شکست کھاتے۔ دنیا نے متکبروں کا ٹوٹ جانا ہمیشہ دیکھا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول اور درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جلد یا بدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے جو اب جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے طریق دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دو کہ ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے اور وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو نماز پڑھتا ہے اور تیرا دل دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، بھلا ایسی بے حضور نماز کو اللہ بے نیاز کہاں قبول کرتا ہے؟